السلام علیکم جی. آج کا ٹاپک ہمارا ہے رائنوپلاسٹی, نوز جاب, ناک کی سرجری کے اوپر. اور آئی تھنک کہ سب سے زیادہ لوگوں کو اس میں کافی کویسچنز ہوتے ہیں اور کافی مسکنسیپشنز بھی ہوتے ہیں اور کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ یہ ہے کیا سرجری اور کتنی پین ہوتی ہے, اس کے سارے ریلیٹڈ چیزیں. تو آج تھوڑی بہت ہم اس کو ٹچ کریں گے اس ٹاپک کو, اور پھر انشاءاللہ فیوچر میں شاید دوبارہ بھی کریں. تو ڈاکٹر باز صاحب میرے پاس ہیں, ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر باز صاحب بتائیں ذرا, آپ شیئر کریں ذرا آپ کا ایکسپیرینس, کیونکہ ہم نے ماشاءاللہ اسٹارٹنگ سے اکٹھے ہمارے تقریباً سیم ایکسپیرینس, ایگزیکٹلی لیول آف ایکسپیرینس. کیا آپ کو فیل ہوا یہ سرجری کا, کیا رائنوپلاسٹی کی کیا کرتے کیوں ہیں, کون سا والا پیشنٹ ہونا چاہیے سلیکٹڈ پیشنٹ, اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ اس میں سر میں نے تو جو دیکھا ہے, دو طرح کے اس میں پیشنٹ ہمیں ملتے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے جو اس میں واقعی ڈیفیکٹ ہوتا ہے, یعنی کہ جو اگر ہم ریکنسٹرکشن کی طرف جائیں, یا پوسٹ ٹرامیٹک تھا, پوسٹ سرجری ڈپریس ہو گیا, یا ناک ویسے واقعی ایسا ہے کہ فرسٹ امپریشن پہ لگتا ہے کہ جی تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے, امپروومنٹ آ سکتی ہے اس میں. ہاں یعنی کہ عام لے مین بھی اس کو, یا لوگ اس کو کہتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیا, ہاں ٹیڑھی ہے, ہڈی بہت ٹیڑھی ہے, بہت ٹیڑھا ہے, بہت بیٹھا ہوا ہے, بہت موٹا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم دیکھتے کہتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے مریض, اس کا کرنا چاہیے. کچھ سر ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے, مریض بھی سوچ رہا ہوتا ہے کراؤں نہ کراؤں, اور لوگ بھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں بڑا اچھا ہے, کچھ کہہ رہے نہیں یار یہ تو دیکھیں نا ایسے جا رہا ہے, اسمائل کرتے ہیں نیچے جاتا ہے, اسمائل کرتے ہیں ایسے جاتا ہے. تو یہ ڈاجی ہوتا ہے. اس میں ہمیں ان مریضوں نے ہمیں زیادہ میرے خیال میں تھوڑا سا کبھی کبھی ٹف ٹائم دیا ہے. اس میں آپ کو باڈی ڈسمورفیا ہماری ایک سائیکیٹرک ٹرم ہے, جو BDD باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر. جی سر, ہاں جی, یہ ہم نے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم رول آؤٹ پہلے کریں. ہاں جی. یہ کیا ہے تھوڑا سا اس کا بریف کے بھی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں زیادہ ایگزیجریٹڈ, ہاں جی ٹھیک چیز, لیکن وہ کہتا ہے جی نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے ٹھیک, مجھے پسند نہیں ہے, باڈی میں یہ نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا کہ آپریشن کے بعد بھی, کیونکہ جتنا سر نوز میں ہے کہ جتنا ڈیفیکٹ کم ہوگا اتنی کم سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے مریض کو, کیونکہ سرجری ہے. آپ 100% اسٹچ ہے نا, جب ہیل کرے گا اس طرح نہ جائے جس طرح آپ چاہتے ہیں. 100% ہے ہی نہیں. ہاں جی, تو وہ پھر پیشنٹ کہتا ہے نہیں میں نے تو کہا جی ہلکا سا ایسے ہو نہیں سکتا. وہ تو سرجری میں جب آپ کھولتے ہیں, اور جب آپ اپنی طرف سے آپ 100% بھی کرتے ہیں انیشیلی ٹیبل پہ آپ دیکھیں, لیکن جب ہیل کرتے ہیں تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, سویلنگ ہو جاتی ہے سم ٹائم, سویلنگ اور یہ چیزیں پہ سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. 6 months کو. کچھ ابھی یہ بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ اسٹارٹنگ میں پیشنٹ کہتا ہے ابھی نہیں ایسی شیپ آ رہی, پھر 6 months کے بعد چینج ہوتا ہے. 1 سال کے بعد اگر وہ کہیں باہر سے آیا ہو امریکہ سے, تو بالکل سیٹل ہو گیا ہوتا ہے, تو وہ تب بڑا سیٹسفائڈ ہوتا ہے, پھر وہ گفٹ بھی لے کے آیا ہوتا ہے. تو نو سرجری میں یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ہماری اسکن بہت تھک ہے, اور گوروں کی, انگریزوں کی, ہم جو دیکھتے ہیں ٹرکی کے, ان کے ناک کی اسکن بہت پتلی ہوتی ہے, اس میں کارٹلیج نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. لیکن ہماری اسکن کی اتنی تھک اسکن ہے ہماری کہ اس کو سیٹل ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. اور یہ میں ابھی ریسنٹلی برٹش اسٹیٹک میٹنگ میں تھا, اور ایگزیکٹلی ایک ایجپشن سرجن نے یہی بات کی تھی کہ یہ جو ہمارے اتنے تھک اور تھک نوزز ہیں, ان کو ڈیفائن کرنا, ان کو تیکا بنانا میں 1 سال, 1.5 سال, 2 سال بھی لگ جاتے ہیں فار دا سویلنگ ٹو کم. اگر وہ بندہ پروفیسر 67 ایئرز اولڈ کا ہے, وہ بندہ کہہ رہا ہے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ, 40 ایئرس کے ایکسپیرینس کے ساتھ, تو یہ بات لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ سویلنگ میں بہت ٹائم لگتا ہے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور کہ دا فیکٹ کہ رائنوپلاسٹی از دا اونلی سرجری جس کے اندر ریویژن ریٹ زیادہ ہے. تو ایون دا بیسٹ آف دا بیسٹ سرجن دنیا کے, ان کا بھی 10 to 15% کا ریویژن ریٹ ہے. تو یہ بھی دماغ میں بننا چاہیے. وہ ریٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی سیٹسفیکشن, اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے پیشنٹ کہتا ہے نہیں یہ مجھے آئی ایم فائن ود اٹ, اف دے آر فائن ود اٹ دیٹس فائن. لیکن دے ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ اگر فار ایگزامپل تھوڑا سا کوئی ڈیفیکٹ رہتا ہے, یا کوئی تھوڑا سا ایک سائڈ پروفائل پہ ہلکا سا ہم پہ, تو ویٹ کریں تو 1 سال کے بعد, اور وہ ہم ایک مائنر سرجری میں اس کو کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. بہتر ہے کہ وہ اگر سال ویٹ کرتے ہیں بیسٹ تو بیسٹ ہے, 1 year تک ویٹ کریں. کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں بیچارے پتہ نہیں کچھ فنکشن ہے یا پریش اتنا آ گیا کہ وہ جلدی, تو اس میں کین گو ان آئدر ڈائریکشن. اگر کوئی سرجن کہتا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں اپنی سرجری کی ریویژن نہیں کی رائنوپلاسٹی کی, وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور آئی تھنک کہ وہی میں کہتا ہوں کہ جتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات پتہ ہونی چاہیے پیشنٹ کو کہ دیکھیں اگر کوئی ڈیفیکٹ اگر رہ جاتا ہے مائنر سا, وہ کریکٹ ہو سکتا ہے, لیکن ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ از 100% سرجری. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم الحمد للہ آئی تھنک کہ آر پیشنٹس ہیو 90% پلس ہیو بین ویری happy, and I think anything above 90% and 80% is regarded as very good worldwide. تو
تو رائنوپلاسٹی کا اب یہ سیکنڈ کوشچن لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ پین فل سرجری ہے پین فل سرجری؟ بالکل سر. اس میں جو فرسٹ 2 days 2 دن تو تھوڑی سی ہوتی ہے, یعنی کہ تھوڑا پین کے لیے لینا پڑتا ہے, بہت آؤٹ آف وے نہیں ہوتی, لیکن چونکہ سم ٹائم ہم اندر سے پیک کرتے ہیں, اگر پیک نہ بھی کریں, آج کل نہیں بھی کرتے, لیکن پیک کرنے میں یہ سر ہوتا ہے کہ اپریہینشن نہیں ہوتی, جو بلڈ آتا ہے فرسٹ نائٹ میں بلیڈنگ ہلکی سی ہوتی ہے, تو وہ بندہ پریشان نہیں ہوتا کہ ہاں یار یہ تو نارمل ہے. تو اگر ہم پیک نہ کریں, جس طرح کا صرف ہم اسٹچ لگاتے ہیں, یا اندر کے سپلنٹ ایسے آئے جس کے سینٹر میں ہول ہوتا ہے, تو تھوڑا سا ٹھیک ہے, اچھا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ جب اوز آتا ہے تھوڑا سا مریض پریشان ہوتا ہے. فرسٹ نائٹ پہ میں نے پیشنٹ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بلیڈنگ ہو رہی ہے, ہاں جی, تو وہ نارمل ہے. تو اور پین کلیئر کے لیے اس میں سر 2 دن تو اس کو جب ہم سپلنٹ نکالتے ہیں تو پھر تقریباً 1 week تھوڑی بہت 1 week دینا چاہیے. جس نے کوئی پلاننگ کی ہے اپنے آپ کو 7 days کا دے. اور پین کے لیے تو ہم پین مینجمنٹ کی میڈیسن, ہاں جی, وہ پہلے 2, لیکن اس میں ہم کہتے ہیں 2 days ہم کہتے ہیں ضرور لیں, 3 days سم ٹائم 7 days بھی لیتے ہیں. اس کے بعد پھر SOS اگر ضرورت پڑے اینٹی بایوٹک ہم 5 دن کے لیے دیتے ہیں, 5 days. لیکن کبھی ہمیں ظاہر ہے انیشیلی ہم ایکسپلین اس طرح کرتے ہیں, کیونکہ اگر ہم نہ کہیں گے آپ نے کہا تھا بالکل ہی پین, ہاں نہیں پین تھوڑی سی ہوتی ہے, لیکن ہمیں پوسٹ آپ اگر میں صحیح کبھی ایسا نہیں کہا کہ بہت پین ہو گئی, آپ نے بتایا نہیں, از مینیجبل, کیونکہ ہم پین کلر جب دیتے ہیں جی, ہم کمبینیشن پین سم ٹائم سپلنٹ سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے لگایا ہوا ہے, ظاہر ایک سرجری مڈل آف دا فیس ہے, آپ کو وہ فیل ہو رہا ہے, پریشر بھی فیل ہو رہا ہے, پلس ہلکی سی پین بھی اندر سے ہو رہی ہے, تو ہم اس کو تھوڑا سا 1-2 دن کے لیے ڈسکمفرٹ اور پین آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. بٹ آر گول از کہ یہ پین اتنی نہ ہو کہ جی پیشنٹ بہت ہی وہ ہو, ایسا نہیں. آئی مین آئی ہیو ناٹ سین کہ پیشنٹ بڑا کمپلین کیا. اب دیکھیں نوٹس کریں, جب ہم ٹیبل پہ فوٹو لیتے ہیں اور پھر جب 1 ہفتے بعد لیتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, پھر 6 مہینے بعد ڈفرینٹ ہوتی ہے, 1 year کے بعد بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس پیشنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آفٹر پین کے بعد, مائلڈ پین کے بعد, کہ یہ جو اس کی لک ہوگی وہ فائنل میں ٹائم لگے گا, اور وہ ان کو سمجھنا پڑے گا کہ مائلڈ سویلنگ. اس لیے اگر آپ کی فار ایگزامپل شادی ہو رہی ہے, میں کہوں گا 1 سال پہلے کریں. اور ظاہر ہے آپ بے شک اوپینین اگین 2-3 اوپینین لیں بے شک, جب تک آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے. بالکل ہاں, کیونکہ آپ نے تو ادھر ہی پیشنٹ کی بات کروں سر, ادھر ہی اس نے جانا ہے پیشنٹ نے جہاں اس کی سیٹسفیکشن ہوگی. لیکن ہمیشہ میرا ہے کہ اچھی کنسلٹیشن, ریالٹی خود بھی پڑھ کے جائیں, پیشنٹ بھی پڑھ کے جائے, اور پھر ریالٹی کو مائنڈ میں رکھیں کہ سرجری از آلویز سرجری, آف کورس. اور ظاہر ہے اس میں سویلنگ بھی ہوتی ہے, جس طرح مرضی کر لیں. آئی تھنک جب ایگزیکٹلی جو انڈیکیشن ہے, جو نظر بھی آ رہا ہو کہ ٹیڑھا ہے, ہاں جی بالکل, اور بریدنگ میں ایشوز آ رہے ہیں, ہمارا گول ہمیشہ ہوتا ہے کہ فنکشن بیفور فارم, کیونکہ فنکشنالٹی جب تک بریدنگ ایکول نہیں ہے اور پیشنٹ کین ناٹ بریتھ پراپرلی وداؤٹ لائک ڈسکمفرٹ, وہ سب سے پہلے ہم لوگ, اس لیے ہم پہلے سیپٹوپلاسٹیز یا کوئی اگر کوئی بہت سیویئر ایشوز ہیں ہم ENT کو بھی انوالو کرتے ہیں تاکہ سیپٹم ہماری بریدنگ اچھی ہو. اس کے بعد پھر ہم ظاہر ہے جو اس کا جو ایستھیٹک کنسرنز ہوتے ہیں, ہمپ ہو گیا, پکوڑا سا ناک کو بڑا, اور یا پھر جن کو بالکل نیچے ٹپ کے رہی ہے, اس کو ہم امپروو کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی سر وہ ہم نے ہلسیان کا وہ پیپر پبلیکیشن بھی ہے, پوسٹ رائنوپلاسٹی ڈپریشن, جو ہمارے پیشنٹ میں آیا, لیکن وہ سارے خوش ہیں. none of them I think has went for VN. No. بلکہ سارے وہ, یہ بڑی انٹرسٹنگ پیپر تھا وہ, ہاں جی ہم نے پبلش کیا تھا پیپر, یعنی کہ جتنے ہمارے 50 کیسز ہیں 50 میں سے 4 کو اس ٹائم پہ ہم نے کیا تھا. اینڈ آئی تھنک اٹ واز اے گڈ اسٹڈی, اینڈ آئی تھنک اٹس اس لیے پیشنٹ کو ساتھ جب تک ہم جتنا ہم زیادہ ان سے کمیونیکیٹ رکھتے ہیں, جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سے بار بار آئیں, ڈسکس کرتے رہیں, اتنا بہتر ہوتا ہے. جی سر, اس اسٹڈی سے جو ہم نے پھر رزلٹ نکالا, اس کو ہم نے اپلائی کیا, اس کے بعد بہت کم ہو گئی ہماری پرسنٹیج بھی کم ہو گئی, کیونکہ کاؤنسلنگ اور بیسیکلی سلیکشن آف دا پیشنٹ, اور پیشنٹ کو ری ایشور کرانا کہ انشاءاللہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے, ری ایشورنس آف کورس, ایز ڈاکٹرز ہمارا انشاءاللہ بہتری آئے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم ان کو ہیلپ کریں, ان کی جو ایشو ہے, چاہے وہ سب سے پہلے میڈیکل ایشو جو ہے اس کو ہم ریزالو کریں, اور پھر اس کا جو سائیکولوجیکل ایشو جو ان کو اپنی پیرنٹس کی وجہ سے سائیکولوجیکلی ان کو کانفیڈنس نہیں ہے, اور ان کو فیل ہوتا ہے کہ شیشے فوٹو نہیں کھینچنا چاہتے, شیشے میں نہیں دیکھنا چاہتے, تو ہمارا رائنوپلاسٹی ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر, اور ماشاء اللہ ہم کانفیڈنس دیکھیں ہمیں کتنے ہیپی ہوتے ہیں. میں نام نہیں لے سکتا, لیکن ہم نے بڑے ہیروز اور ہیروئنس بھی بنائی ہیں, لیکن ہم نام نہیں لے سکتے ظاہر ہے. اور ٹاکنگ آف ہیروز ہیروئنس, آئی تھنک ایک کسی ایکٹریس نے کہا بھی تھا کہ جی لوگوں نے, جب میں انڈسٹری میں آئی تھی تو مجھے کہا تھا کہ جی کرا لو. تو یہ دیکھیں پلاسٹک سرجری سب کے لیے نہیں ہے, اٹس ناٹ زبردستی نہیں ہے کہ سب کرائیں. تو
اگر فار ایگزامپل مجھے وہ کہتے ہیں جی آپ کا تھوڑا سا, میں کہتا ہوں لیکن میں کانشیس نہیں ہوں, لیکن اگر میں کانشیس ہوتا میں ضرور کراتا, کیونکہ اگر مجھے فیل ہوتا کہ جی مجھے ضروری ہے اس کو بہتر کرنا. تو یہ نہ سمجھے, کسی کو امپوز نہیں کرنا چاہیے کہ جی آپ کو کرانی پڑے گی, آپ کو کرانی چاہیے, آپ اسٹار بن جائیں گے اگر آپ کرائیں گی. یہ سب سے بڑا غلط مس انفارمیشن ہے, مس گائیڈنس ہے. آپ تب کرائیں جب آپ خود کرانا چاہتے ہیں, آپ کا دل کہتا ہے, آپ کا گٹ کہتا ہے, آپ کا فیل ہوتا ہے کہ آپ بہتر لگیں. پلس پھر آپ ایک اس کے پاس جائیں جو کرتے ہیں, جن لوگوں نے اوور اے ڈیکیڈ آف ایکسپیرینس ہے, جنہوں نے جو آپ کو سچ بتائیں گے, اور آپ بے شک آپ 2-3 اوپینینز لیں اور پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ مجھے رائنوپلاسٹی کرانی چاہیے نہیں. تو آئی تھنک یہ جو سوشل میڈیا کا پریشر ہے یہ بڑا کافی واقعی ایک ریئل پریشر ہے. آئی تھنک گائیڈنس از ویری, اس لیے ہمارا گول یہ تھا اس پورے ٹاک کا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کہ رائنوپلاسٹی کے کیا اپ سائڈز ہیں, کیا ڈاؤن سائڈز بھی ہیں, لیکن ڈاؤن سائڈز آر ٹیمپرری. یہ نہیں ہوتا کہ سرجری کرا کے کہ جی آپ کی لائف لانگ کوئی پین ہو رہی ہے یا کوئی ایسا ہے. جی سر, وہ بیسٹ سر یہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ نیچرل جو oh yes good point رائنوپلاسٹی جو ہے نیچرل لوکنگ رائنوپلاسٹی. ہاں میں اس کی کمپلینٹ بہت کم ہے. یہ جو آج کل کہتے ہیں ٹیپ اوپر ہو گئی, میرا خیال ہے آپ میری اور نوسٹل شو آ گیا. تو میرے جب ہماری ڈسکشن یاد ہوتی تھی, آپ کہتے تھے کہ یہ بڑا ہی جب بہت زیادہ سلو ایگزیجریٹڈ تھا, تو وہ آپ کہتے بھی تھے کہ جی یہ بڑا ہی ان نیچرل لک آتی ہے. ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں, ہمیں پتہ تھا کہ ایونچولی لوگوں نے ہمارے پاس آ کے کہنا ہے کہ ہمیں اسکی سلوپ کی طرح نہ آنکتے ہیں. پھر آئی تھنک کوئی ایک سیلیبریٹیز ہمارے پاکستان میں اور جو ٹرکی دو فرق ہے پیشنٹس کی ڈیزائر میں بھی, پیشنٹ جو لک چاہتا ہے اس میں بھی آئی تھنک واقعی نیچرل لگتی ہے. وہ نوز پاکستانی بالکل ہماری فیچرس کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اور لیکن ٹپ جو ہوتی ہے مائلڈلی اگر ہم تھوڑا لفٹ کریں تو وہ ایستھیٹکلی پیارا لگتا ہے, لیکن جب بہت ایگزیجریٹڈ ہو تو وہ واقعی بڑا عجیب سا لگتا ہے. اٹ ڈز لک آڈ. سم ٹائم تو ہوتا ہے نا سر, جس طرح ہم بھی کرتے ہیں, ٹپ انیشیلی ایلیویٹڈ لگتی ہے لیکن پھر یہ آفٹر 6 ویکس نیچے آتی ہے, نیچے سیٹل ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی سیٹل ہوتی ہے. سو وی کین میک اے ڈیفائنڈ اور بڑی شارپ ٹپ اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم اس کو سویلنگ کو اترنے میں, اور ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہماری گول ہمیشہ رہی ہے کہ ہم ایک نیچرل لکنگ, اب لوگ سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں نیچرل ہے لیکن ہوتا فیک لکنگ. ایکچولی نو, جو اچھی رائنوپلاسٹی ہوتی ہے وہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ کو کہتا ہے کہ کرائی ہے, پتہ نہیں چل رہا کرائی ہے. تو یہ اچھی چیز ہوتی ہے. چاہے رائنوپلاسٹی یہ سننا چاہتے ہیں, ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے, میری لک بہتر ہو جائے. تو یہ میرے خیال میں کیونکہ معاشرہ ہمارا ظاہر ہے وہ ہر معاشرے کے مطابق چلنا پڑتا ہے. بالکل. آئی تھنک نیچرل ریزلٹس کے لیے ایکسپیرینس, کوالیفیکیشنز اینڈ ایکسپیرینس میٹرز اے لاٹ. تو آئی تھنک بلکہ آپ نے اس کا نام رکھا تھا نیچرل رائنوپلاسٹی. ہاں کلاسک, اس سے کیونکہ جب ہم نے ریکنسٹرکٹیو سرجری ہم کرتے تھے میو ہسپتال میں, اس میں ہمارے کیسے کیسز آتے تھے. مجھے یاد ہے, آپ کو یاد ہے ایک دفعہ 2 بابا جی آئے تھے جن کا نوز ہی کٹ کر دیا تھا. آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی ابھی بھی یہ اتنی ایک ہے, میں کہتا ہوں لیک آف ایجوکیشن. تو بہرحال دونوں ٹوین بھائی تھے, مجھے یاد ہے لمبے سے تھے, ان کے بالکل نوزز ہی نہیں تھے, انہوں نے پٹی لگائی اور ہمیں ریکنسٹرکٹ کرنے پڑے تھے ان کے ناک. بالکل اور ہم نے وہ ٹیشوز ملٹیپل جگہوں سے لے کے فلیپس کر کے. تو باقی سر ایک اور بھی رائنوپلاسٹی میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ فیشل انالیسس کہ استھیٹک کس طرح کا نوز اس کو فیس پہ پیشنٹ تو چاہ رہا ہے ویسا, لیکن ہو سکتا ہے وہ اس کو سوٹ نہ کرے یا اس کو پرابلم. تو یہ بھی ہم بالکل انیشیلی وہ آئی تھنک ایک, کیونکہ یہ ہم نے دیکھا کہ فیس میکس دی میجر کنٹریبیوشن ان فیشیل استھیٹکس. بالکل ایبسولوٹلی. اگر نوز تھوڑا چینج ہو جائے تو میں نے دیکھا پورا اس طرح جب ایجنگ سر ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوز بڑا چینج ہوتا ہے. ہاں دونوں میلز فیمیل دونوں چیک نیچے جاتی ہیں اور نوز بڑا لگتا ہے, شروع ہو جاتا ہے. ایک آیا تھا میرے پاس, ایک انٹرسٹنگ آخری کہانی ہے. ایک لڑکا آیا تھا میرے پاس, ینگ گائے, بڈنگ ماڈل, اس کو بڑے ماڈلنگ کا بڑا شوق تھا. بڑی فنی بات یہ ہے, تھوڑی سی ہلکی سی سیڈ بھی تھی, لیکن پھر بڑا میں نے اس کو پازیٹیو میں لیا. تو وہ آیا میرے پاس لاسٹ وزٹ میں میرے, اور وہ آ کے نا اس نے مجھے دکھائی اپنی, وہی اس نے بڑا, میں زیادہ نہیں بتاتا ورنہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون ہے, کہ جی دیکھیں یہ میری فوٹو دیکھیں, میں کتنا کمال لگ رہا ہوں اس میں, اور سارا نا. تو ہم نے اس کا رائنوپلاسٹی بھی کی تھی, اور مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ تم چن امپلانٹ کراؤ تاکہ تمہارا چن تمہاری بہتر لگے گی بیلنس میں. اس نے کہا نہیں. پھر اس کو سمجھ آئی کہ جب ہم نے تھوڑا سا اس کو دکھایا کہ بھی دیکھو امپرومنٹ ہے. پھر ہم نے اس کی کیا کہتے ہیں ویزر ہائی ڈیفینیشن بھی کیا تھا.
تو یہ تھا مجھے. اب وہ غائب ہو گیا تھا بیچ میں کرنے کے بعد, پھر جب وہ واپس آیا تو اس نے سارا مجھے دکھایا اپنے پوسٹرز اور کارڈ, اور پھر اس نے مجھے دکھایا کہ دیکھو میں یہ سارا کچھ جو ہے نا, یہ میرے یہ فوٹوگرافر نے دیکھیں, اس نے اتنی اچھی زبردست ہے, یہ میرا پروڈیوسر نے مجھے اتنا کیا, اور پھر اس نے میرے یہ دوست, میرے یہ بندہ اس نے بڑا اچھا مجھے مینٹورشپ دی. تو اس نے انفارچونیٹلی اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اٹس تھینکس ٹو وہ, بٹ اٹس اوکے. مجھے پتا تھا اندر سے وہ اس کو ہی واز سو کانفیڈنٹ اور وہ اتنا ایلیٹڈ تھا کہ وہ بھول گیا شاید ہمیں بھی تھینک یو کرنے میں. لیکن میں اندر سے خوش تھا کہ یہ بندہ اسٹار بن گیا. اور دوسری بات, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس نے رائنوپلاسٹی کرائی, پتہ نہیں چلا اس کا چن امپلانٹ ہے, پتہ نہیں چلا اس کے ایبس مسلز ہم نے انویل کیے ہیں. تو ہمارا مقصد ہے پیشنٹ کو ایک نیچرلی امپروو کرنا اور اس کو سائیکولوجیکلی اور اس کیس میں تو کریئر وائز بھی اس کو بینیفٹ دینا. بالکل یہ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کچھ لوگ آتے ہیں جن کی شادیاں بچیوں کی نہیں ہو رہی ہوتی اور ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں, آئی تھنک اس میں بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب وہ ان کی بات وہ آ کے کہتے ہیں. بالکل سر, ہم کہتے ہیں سر جتنا ڈیفیکٹ بڑا ہوگا, یعنی کہ واقعی جتنا کوئی دور سے پک کر لے گا یا جب کوئی روم میں انٹر ہو رہا ہے تو بہت زیادہ پرومیننٹ ہے, بہت زیادہ اس کی سیٹسفیکشن زیادہ ہم نے دیکھا ہے. اور جتنا ہمیں ڈیفیکٹ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, پیشنٹ سے گھمانا پڑتا ہے. اگر نہیں ہے تو بتائیں, بالکل نہیں. جیسا سر ہم کہتے ہیں کہ جناب بلکہ آپ بھی رائنوپلاسٹی کے 3 پوائنٹ بتائیں جی, ٹاپ 3. ہاں ٹاپ 3 یہ میرا ہمیشہ کہتا ہوں, ہاں کہ میں اس کو لکھ لوں 1 2 3 ریوائز کر دیں تاکہ پیشنٹ کے ذہن میں بھی ہوگا میں نے یہ کہا تھا. کیا آپ کو ایشوز کیا لگتے ہیں برے, پہلے 3 ہیں کہ ایسا ہے پھر ویسا ہے پھر ایسا ہے, پھر ہم اس کو ایڈریس کر کے بتاتے ہیں کیا ہم کتنا کر سکتے ہیں, کتنا امپروومنٹ آ سکتی ہے. تو اگین سمنگ اٹ اپ بیسکلی آئی تھنک کہ بہت میٹر کرتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ سلیکٹڈ ہو, رائٹ انڈیکیشن ہو اس کی کرانے کی سرجری, ایک کوالیفائڈ اور ایکسپیرینس پروفیشنل کے پاس آئے, اور تیسرا اس کو سمجھ آئے ایڈیکویٹ ٹائم بھی ہو اس مریض کے پاس, ٹائم بھی ہو کہ جی کچھ یہ نہ کریں کہ جی ہفتے میں شادی ہے, مہینے میں شادی ہے, ابھی آج میرا نوز جاب کر دیں. تو ٹائم دیں تو سویلنگ اور سب کچھ میں سیٹل ہونے میں, یہ کیونکہ نیچرل پروسیس ہے باڈی کا. ہم نے کچھ چیز ہم نے اس کا کارٹلیج بون ورک ہوتا ہے, اس کو ہمیں ٹائم چاہیے سیٹل ہونے میں. آئی ایم ٹیلنگ یو اگین کہ جو پہلے دن جو ٹیبل پہ فوٹو ہوتی ہے, جو مہینے بعد ہوتی ہے, 6 مہینے بعد, سال بعد, 1.5 سال بعد, وہ سب ڈفرینٹ ہوتی ہیں. الٹیمیٹلی وہ سب سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے ٹیشوز کو. تو یہ بس مائنڈ میں رکھیں بات. تو thank you very much Vasa, welcome sir, and inshallah see you next time. Thank you, Allah Hafiz.